जलाली बबरकत नाम में आप सबों की सलामती। अजीज़ों, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुदा के कलाम मुक़द्दस को लेकर। पास्टर फ्रांसिस जॉन। पिछली वीडियो में हमने 3 कलीसियाओं का जिक्र किया था। अब जो बाकी 4 कलीसियाएँ हैं उनकी बाबत आज हम सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछली मरतबा खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखा, वहीं से जहाँ से ख़त्म किया हम वहीं से शुरू करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा पहला बाब 11वीं आयत। और जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफिसुस और स्मुरना, परगुमन, थवातीरा और सरदीस, फिलदिल्फिया और लदीकिया में। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे, और उन 7 चरागदानों में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, अब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से थवातीरा की कलीसिया, और ये गुमराह कलीसिया है, इसको जो यीशु मसीह ने इनका तारफी नाम दिया, ये गुमराह कलीसिया है। क्योंकि ये गुमराह कलीसिया क्यों है? ये कलाम में आमेज़श करती और असली तालीम जो खुदा के बंदा मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ ने दी थी, मुश्किलात का सामना करके, अज़ियतों का सामना करके, बड़े बड़े मसाइल के आगे खड़े होके, पानियों को चीर के, आंधियों मुसीबतों को चीर के इस कलीसिया को कायम किया गया। लेकिन इन्होंने क्या किया? कलाम के अंदर आमेज़श कर दी, कलाम के अंदर मिलावट कर दी, और फिर जिसकी आंखें आग के शोला और पांव खालिस पित्तल की मानित हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसकी आंखें आग के शोला की मानद है। क्यों आग के शोला की मानद है? क्योंकि वो हर कलीसिया को, हर शख्स को, हर ईमानदार को देखता है। वो देखता है और उसके पांव जो है खालिस पीतल के हैं, जहां पर वो अपनी कलीसिया को कायम करता, जहां पर उसका पांव रखा जाता वो चट्टान बन जाता है। वहां पर कोई जो खुदावंद यीशु मसीह के कदम लग जाते, यानी कि जहां पर वो कलीसिया कायम कर देते हैं, वो अटल हो जाती है। क्योंकि किताब मुक़द्दस के अंदर लिखा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और कौमों पर अख्तियार और शुभ का सितारा इसे कहा गया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। फिर अगली कलीसिया सरदीस की कलीसिया, तारीखी दौर में कलीसिया है। ये रूहानी ज़वाल और अमीर कलीसिया और खुदा से दूर। रूहानी तौर पे उस वक्त कलीसियों में बड़ा अरूज आ रहा, लेकिन ये ज़वाल के अंदर जा रही। और फिर क्या? ये खुदा से दूर है। क्यों खुदा से दूर है? इनके पास रुपया पैसा है।
اور پھر خدا نے انہیں کہا جس خدا کے پاس 7 روحیں اور ستارے ہیں. خدا نے اپنی مقدس یوحنا عارف کو بتایا جس کے پاس 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، اور اسے کہا کہ تو سفید پوش ہے، باہر سے خوبصورت نظر آتا، بڑا ہرا بھرا ہے، لیکن تیرے اندر کوئی پھل نہیں ہے، تیرے اندر کوئی تعلیم کی سچائی نہیں ہے، اور کتاب حیات میں ایسے لوگوں کے نام نہیں لکھے جا سکتے. کیوں نہیں لکھے جا سکتے؟ کیونکہ ان کے اندر حقیقت ہے ہی نہیں. اگلی کلیسیا، تیسری، فلدلفیا کی کلیسیا. فلدلفیا کی کلیسیا یہ مشنریوں کی کلیسیا ہے، مبشروں کی کلیسیا ہے. اس کلیسیا میں سے مبشر نکلے. اس کلیسیا کے اندر نوجوان اور کلیسیا میں مشنری ورک کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اسے مشنریوں کی کلیسیا، کلام پھیلانے والی کلیسیا کے مشن ورک کو جاری کرنے والی اور کلیسیا کہا. گواہی دینے والی اور روحیں جیتنے والی کلیسیا ہے. ان کے اندر جذبہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں کہ وہ مر گیا تھا، اب زندہ ہے، اب لا اباد زندہ رہے گا. اور پھر جو قدوس برحق اور داؤد کی کنجیاں رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ قدوس خداوند یسوع مسیح. برحق کون ہے؟ جو حق کے اوپر قائم رہتا، اور داؤد کی کنجیاں خداوند یسوع مسیح کے پاس. اور جس نے کہا میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ ہے داؤد کی کنجیاں. اور خدا کے مقدس میں ستون اور یروشلم اور اس پر اس کا نام لکھا ہے. یہ خدا نے اس فلدلفیا کی کلیسیا کو کہا کہ تمہارے نام یروشلم اور وہاں پر لکھے ہوئے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے آخری لودیکیا کی کلیسیا، یہ آخری دور کی کلیسیا ہے. آخری دور جب چل رہا تھا، یہ نیم گرم، بیمار اور مسیح کے دروازہ سے باہر ہے. ایسا نہ ہو کہ آج کے دور میں کیا ہم اس لودیکیا کی کلیسیا کی طرح بیمار، نیم گرم، یا مسیح خداوند یسوع مسیح کے دروازہ سے باہر تو نہیں رہیں گے. اور پھر کہا اسے جو برحق، جو آمین، سچا گواہ اور خدا کی خلقت کا امید ہے. خدا کی خلقت کا امید ہے. خداوند یسوع مسیح خدا کی خلق کی ہوئی تمام بنی نوع انسان اس کی امید رکھتا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ مجھ پر ایمان لائیں. اور کہا کہ میں اپنے یروشلم اور اپنے نام ان پر لکھوں گا اور اپنے ساتھ انہیں تخت پر بٹھاؤں گا. کن لوگوں کو بٹھائے گا خداوند یسوع مسیح؟ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اپنا وقت گزارا، وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور جنہوں نے اذیتیں سہ کر، دکھ سہ کر، مشکلات سہ کر، پریشانیوں کا مقابلہ کر کے بھی خداوند یسوع مسیح کو کبھی نہیں چھوڑا. وہ وفادار جو شخص ہیں ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے. اور یہ ہیں باقی 4 کلیسیائیں جن کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا گیا. اور عزیزو، مجھے بہت سے ٹیلی فونز آ رہے، بہت سے میسیج آ رہے، بہت سے لوگ اس مکاشفہ کے تعریف سے اور ان 7 کلیسیاؤں سے بہت سے لوگ کلام سن کر برکت پا رہے.
بہت سے لوگ اس سے نئی نئی باتیں سیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ عمیق تعلیم کی باتیں سمجھ رہے ہیں، سیکھ بھی رہے اور سمجھ بھی رہے۔ اور عزیزو، میں آپ کا خادم پاسٹر فرانسس جان آپ سبوں کو پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس ایونجلسٹ فرانسس جان یوٹیوب چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جب آپ اسے سبسکرائب کریں گے، آپ نئی سے نئی ویڈیو، نئے سے نئے پیغامات، نئی سے نئی انفارمیشن اس یوٹیوب چینلز کے ذریعہ سے حاصل کریں گے، اور آپ خود بھی برکت پائیں اور دوسروں کو بھی برکت پانے کا موقع دیں۔ آپ آگے شیئر کریں اور بہت سارے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا سکیں۔ خداوند آپ کو عزیزو بہت برکت دے۔ پھر ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔